بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ لعنت کے موضوع پر آخری بحث، حصہ پنجم۔ سابقہ بحث میں ہم نے قرآن و سنت اور مشائخ اسلام کی کتب سے واضح کیا کہ لعن اس کے مستحقین پر روا ہے، اور مستحقین لعن وہ ہیں جو عناوین لعن میں داخل ہیں۔ آج ہم اس بحث پر واضح کریں گے کہ لعن کا طریقہ کیا ہے۔ بے شک لعن کا مفہوم گالم گلوچ یا الزام تراشی و بد زبانی نہیں ہے، جیسا کہ سابقہ بحث سے واضح ہے، بلکہ لعن ولاء کے مقابل استعمال ہونے والا لفظ ہے، جس کا اسلامی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء سے محبت و الفت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے اظہار برات کیا جائے اور ان کی رحمت الہی سے دوری کی اللہ سے خواہش کی جائے، اور بہترین تبرہ یا لعن یہ ہے کہ ان اعمال سے دوری اختیار کی جائے جن کے سبب تاریخ میں کچھ ان عناوین میں داخل ہوئے جو موارد لعن تھے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو موارد تہمت میں واقع ہو اور لوگ اسے تہمت دیں تو وہ خود کو ملامت کرے، اسے اس جگہ داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بے شک شیعہ اصحاب نبی کی عزت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بزرگ شیعہ علماء نے اہل سنت کے مقدسات کی عزت و احترام کو واجب کہا ہے، لہٰذا شیعوں پر یہ اتہام ناروا ہے کہ وہ دوسروں کے بڑوں کو برا کہتے ہیں، جبکہ قرآن صریحاً منع کرتا ہے کہ تم ان بتوں کو برا نہ کہو جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ پھر یہ بھی سمجھیے کہ اللہ کو برا کہیں گے۔ سنی تو پھر بھی مسلمان ہیں، لہٰذا شیعوں پر توہین صحابہ کے الزامات لگا کر انہیں قتل کرنا ناروا اور ظلم عظیم ہے۔ اگر کوئی کسی صحابی پر لعن کرتا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ گناہگار ہی ہے، اس سے وہ کافر نہیں بن جاتا۔ لہٰذا سب صحابہ کے الزام میں کسی کو مرتد قرار دینا درست نہیں۔ یہ سنت و قرآن سے ثابت کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے اسلام میں سب و شتم ایجاد کرنے والا معاویہ بن ابو سفیان تھے، جنہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام پر سب و شتم کی بدعت جاری کی، جبکہ اللہ علی کو قرآن میں 10 جگہ مومن کہہ چکا تھا۔ الطبری اور نبی فرما چکے تھے کہ من سب علین فقد سبنی، منتہا المال، جس نے علی کو سب و شتم کیا اس نے مجھے سب و شتم کیا ہے۔ بہار الانوار۔ 100 سال کے بعد یہ بدعت ابن عبدالعزیز نے بند کرائی۔ شیعہ تمام امہات المومنین کے ذاتی احترام کے قائل ہیں، لیکن احترام کا یہ مطلب نہیں کسی ام المومنین کی ولی خدا سے جنگ کی غلطی کو غلط نہ کہا جائے، بلکہ یہ امر عظیم ہے کہ علی علیہ السلام سے جنگ رسول اللہ سے ہی جنگ ہے۔ حربہ کا حربی وسلم کا سلمی۔ بدقسمتی سے ام المومنین یا کسی صحابی کی غلطیوں کی کوئی تعویل ہمارے پاس نہیں ہے، بس ہم ان تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں جن کی مدح قرآن میں وارد ہے، لیکن ابو سعید خدری کی اس روایت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم زمانہ پیغمبر میں منافقین کو بغض علی سے پہچانتے تھے۔ بخاری۔
لہٰذا صحابی کا احترام ضرور ہے، لیکن منافقین کا احترام کوئی مومن کیوں کرے گا جو اللہ نے فرض ہی نہیں کیا؟ پھر نبی کی یہ حدیث کہ اے علی، تم سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ تبری 121۔ تو کیا جہنم کا نچلا طبقہ منافقوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ پس لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آل و اطرت پر ظلم و زیادتی کر کے تکلیف دی، ان کو رحمت الہی سے دور رکھنے کی دعا کی جائے۔ اور لعنت کا یہی مفہوم زیارات و ائمہ کے اقوال اور قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اور جہاں تک لعنت کے نام پر نازیبا الفاظ کو رواج دینے کا تعلق ہے، اس کا شیعہ عقیدہ اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نہ فحش گوئی کا دین ہے اور نہ معصومین فحش گو کو پسند کرتے ہیں، اور نہ اللہ بد زبان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ہمارے ائمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے وارث تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لعن بر دشمنان خدا میں ائمہ اور قرآن کی پیروی کریں اور اخلاق و شائستگی کو ہر حال میں برقرار رکھیں۔ یہی ائمہ کا درس ہے۔ زیارات عاشوراء و اربعین و جامعہ کو رواج دیں، اسی میں اجر و ثواب اور سنت کی اقتداء پوشیدہ ہے۔ اس موضوع پر بہت طویل گفتگو ممکن ہے، فی الحال اس پر اس بحث کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ التماس دعا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔